تو ایک آڈیٹر کو مسٹ بی فیملیئر ہاؤ ٹو ریویو ریلیونٹ انفارمیشنس. اس کے بعد پریپیئر ورک ڈاکومنٹس کہ ورک ڈاکومنٹس کیسے پریپیئر کرنے ہیں, کیسے ان کو کمپلائی کروانا ہے, مطلب کمیونیکیٹ کرنا ہے ود آڈیٹ ریکوائرمنٹس, اور کس طرح ود ان دا آڈیٹ اسکوپ رہنا ہے. اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج ویلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو ہی آڈیٹ کرنا ہے تو پھر آپ ویلڈنگ ڈپارٹمنٹ پہ ہی فوکس رکھیں گے. اگر آپ کا پلان یہ ہے, آپ نے اسکوپ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے صرف ویلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو یا کنفائنڈ اسپیسز کو آج ٹارگیٹ کرنا ہے, یا صرف ورک پرمٹ سسٹم کو آج آپ نے آڈٹ کرنا ہے, تو اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پورے سسٹم میں کس کس ایریا کو یا کس کس کلاس کے اگینسٹ کون کون سے ڈپارٹمنٹس کو آپ آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو پلے ود ان دا اسکوپ. اس کے بعد اور یہ آڈیٹی کو بھی, ہاں جی, اور یہ نہیں سیمپلنگ اور چیز آ جائے گی. یہ آپ نے نا یو چاپ آف دا ایلیفینٹ ایکچولی, کہ بجائے اس کے کہ پورا ہاتھی کھایا جائے, آپ نے پوری آرگنائزیشن کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ کلوزز کے ساتھ لنک کر دیا, اور جو انٹرنل آڈٹ پلان آپ نے بنایا اس میں آپ نے لکھ دیا کہ آج جنوری میں ہم ورک پرمٹ سسٹم کو آڈٹ کر رہے ہوں گے, ہم ویلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو آڈٹ کر رہے ہوں گے, ہم ایکسکیویشن پروسیس کو واٹ ایور, کہ آپ اس پلان میں یہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایکسٹرنل آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں یا سیکنڈ پارٹی آڈٹ یا تھرڈ پارٹی آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ یہ سیمپلنگ میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی ایک سیمپل بینچ مارک کرنا پڑے گا کہ کس طرح تاکہ پورے سسٹم کی پکچر ہمارے سامنے میکسیمم آ سکے. ایون دو کہ اٹس ریئلی ہارڈ سیمپلنگ بیسڈ آڈٹ میں, کہ بات یہی ہے کہ کئی ایریاز چھوٹ جاتے ہیں پھر بھی نا. تو ود ان دا آڈٹ اسکوپ آپ نے پلے کرنا ہے, جو آپ نے آڈیٹی سے شیئر کیا ہے کہ آپ آئیں گے اور یہ ڈپارٹمنٹ یا یہ پروسیجرز یا یہ چیزیں چیک کریں گے, یو نو. کیونکہ جب کلوزنگ میٹنگ ہوگی تو دے کین چیلنج کہ جی یہ تو آپ کے اسکوپ میں نہیں تھا, آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا, آپ نے تو کہا تھا صرف ویلڈنگ پروسیس چیک کریں گے یا صرف ورک پرمٹ سسٹم پہ بات ہوگی, یو نو. اسی طرح آپ نے پھر آڈٹ ایویڈنس جو ہے نا, یہ آپ نے لازمی کلیکٹ کرنے ہیں کہ یہ, اور اس کو ریلیٹ بھی کرنا ہے, مطلب ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ کی کلوزز کے ساتھ یا ریمکو کی ایون ریکوائرمنٹ, جو بھی آپ کا آڈٹ کا ایک پیٹرن ہے. لیکن میک شیور کہ آپ جو چیز کلیم کریں اس کا ایویڈنس ہو, اور ایویڈنس اچھی چیزوں کا بھی ہو. جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے بھی ایویڈنسز ضرور لیں, تاکہ جب آپ وہ ایویڈنسز رپورٹ آپ کی آڈٹ رپورٹ ہمیشہ پازیٹیو چیزوں سے شروع ہونی چاہیے نا, کہ آپ نے سائٹ پہ آپ نے ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا اچھی چیزیں دیکھیں, یہ آپ کا سٹارٹ ہے رپورٹ کا. اس کے بعد پھر آپ فردر کہتے ہو کہ جی in line with those requirements some of the opportunities for further improvement is also observed, you know. پھر آپ ان کو لسٹ کر دیتے ہو کہ 1 2 3 وٹ ایور, یو نا, جو بھی فارمیٹ آپ کو میں ابھی دکھاؤں گا. اور آپ کا جو انٹرنل آڈٹ پروسیجر ہے, جو فارمز ہیں, اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ آڈٹ پلان آپ کیسے تیار کر رہے ہیں, اس میں کس طرح پورے سال کا 2025 کا اگر آپ پلان انٹرنل آڈٹ کا تیار کریں تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کا کس سے چیک کروائیں گے, اور کیا ایک ہی آڈیٹر سب کچھ کرے گا, اور اگر ایک ہی آڈیٹر ہے تو کیا وہ اپنا ڈپارٹمنٹ بھی آڈٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. مطلب یہ ایک فردر کویشچن ہے نا, کہ کیا میں ایز این آڈیٹر اپنا سیفٹی ڈپارٹمنٹ آڈٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ کہ میں ہی مطلب چیزیں کر رہا ہوں اور میں ہی ان کو چیک کر رہا ہوں, تو یا کیا کرنا چاہیے. تو کہیں نہ کہیں پروسیجر میں ہمیں لکھنا پڑے گا کہ اگر میں بھی اپنے آڈٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کو آڈٹ کروں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی وٹنس چاہیے, یو نو, کوئی نہ کوئی وٹنس ہونا چاہیے. اور یہ آپ اپنے انٹرنل آڈٹ پروسیجر میں کہیں نہ کہیں لکھیں لازمی کہ جی اگر میں سیلف آڈٹ میں جاؤں گا تو آئی کین ٹیک اینی آف دا وٹنس, یو نو, فرام ادر ڈپارٹمنٹس, یا ایون مینجمنٹ میں سے یا لوور مینجمنٹ میں سے, وٹ ایور, جو آپ لکھ دیں گے پھر اسی پہ. کیونکہ اسٹینڈرڈ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا, اسٹینڈرڈ آپ کو صرف ریکوائرمنٹس بتاتا ہے, یو نو, لیکن کرنا کس طرح, کتنا ڈیپتھ میں کرنا ہے, کتنا افیکٹولی کرنا ہے, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اس کے بعد جب آپ نے ایویڈنسز کلیکٹ کر لیے اچھی چیزوں کے بھی اور نان کنفارمنسز یا آبزرویشنس کے بھی, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو آپ کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا کہ یہ نان کنفرمیٹی فارم ہے, اس میں آپ لکھ دیں گے کہ جی یہ مسئلے آئے ہیں, اتنی آبزرویشنز ہیں یا مائنر این سی آرز ہیں, وٹ ایور. وہ جو ڈاکومنٹ ہم لکھتے ہیں اس کا مجھے وہ پھر ہاں جی, یہ اب آگے نا انہی پہ باتیں ہونی ہیں یہ اب سیکوینس شروع ہو گیا نا,
کہ کیا کیا کرنا Right, ہے. sir. اوکے. اس کے بعد ہے کہ جب آپ نان کنفرمیٹیز آپ نے لکھ لی ہیں، آپ کے پاس پورا ایک چینل آ گیا ہے، تو آپ رپورٹ میں یہ ساری فائنڈنگز آپ کو ہائی لائٹ کرنی پڑیں گی کہ آڈٹ رپورٹ جو ہے، اور آڈٹ رپورٹ جب آپ نے سبمٹ کروا دی تو پھر ڈیفینیٹلی جو ایکشنز وہ لیں گے فردر، تو وہ بھی ایز این آڈیٹر آپ کو ویریفائی کرنے آنے چاہیے. یہ بیسیکلی ٹریڈس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز آنی چاہیے، یہ خوبیاں ایز این آڈیٹر آپ کے اندر آنی چاہیے. اس کے بعد آپ نے مطلب جو بھی رسپانسز ہیں نان کنفرمیٹی کے اگینسٹ، ان کو ویریفائی کر کے جسٹیفائڈ یا ان جسٹیفائڈ بھی بولنا ہے کہ ایکسیپٹیبل ہے یا ناٹ ایکسیپٹیبل ہے، کہ Right, مطلب sir. جو ایکشنز انہوں نے لیے ہیں. اور دین ریٹین اینڈ سیف گارڈ جو بھی انفارمیشنز ہیں. اور یہ ایک آڈیٹر میں منیمم جو ٹریڈس ہیں اتنی تو ہونی چاہیے. اور Right, sir. دوسرا یہ ہے کہ جو جس کو ہم سافٹ سکلز بھی کہتے ہیں، ہیومن سکلز بھی کہتے ہیں، اور انٹرپرسنل سکلز بھی کہتے ہیں، کوالٹیز کہہ لیں آپ، کہ ایک آڈیٹر کو نا ایتھیکل بھی ہونا چاہیے، کہ فیئر، ٹرسٹفل، سنسیئر، آنیسٹ، اس کے بعد اوپن مائنڈیڈ بھی ہونا آڈیٹر کا بڑا ضروری ہے، تاکہ وہ جو بھی الٹرنیٹیو ان آئیڈیاز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرے، اور پوائنٹس آف ویو مطلب کنسیڈر کرنے کی اس میں ایک اوپننیس بھی ہونی چاہیے، نہ کہ امپوز کرے ہر چیز کو. آپ کو ایز این آڈیٹر ڈپلومیٹک بھی ہونا پڑے گا، یہ بھی نیسیسٹی ہے سمجھنا، کیونکہ وین وی ڈیل ود پیپل، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ 1000 مشینوں سے ڈیل کرنا ہمارے لیے آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایزی ہو گیا ہے، لیکن 10 ڈفرینٹ برین سے ڈیل کرنا اس بیکیم سو مچ ڈیفیکلٹ. یو ہیو نو آئیڈیا کہ کون سا برین کس لمحے، کس مومنٹ میں، کس ڈائریکشن میں کیا ایکٹ کر جائے گا. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا ڈپلومیسی بھی سیکھنی پڑے گی کہ کیسے ہم نے ڈپلومیٹک ہو کے میکسیمم لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، تاکہ ایک اس طرح کے ٹیکٹفل وے میں کہ ہم جو انفارمیشن چاہ رہے ہیں، مطلب آپ اگر امپلائیز کے انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم پازیٹیو انفارمیشنز یا کمپنی کے بارے میں یا پروسیس کے بارے میں، کہ لائک آپ نے دیکھا کہ یار ایکسیڈنٹ کا ریکارڈ انہوں نے 0 ایکسیڈنٹ شو کیا ہوا ہے، تو جب 0 ایکسیڈنٹ شو کیا ہوا ہے تو اب آپ امپلائیز کے انٹرویو میں چلے گئے تو امپلائیز نے کہا جی 2 ماہ پہلے 10 تو ایکسیڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں، تو آپ کدھر 0 کہہ رہے ہیں. تو وہ سارا ڈیٹا تبھی نکلے گا کہ اگر مینجمنٹ نے گائیڈ بھی کیا ہوا نا، یا ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے اپنے بندوں کو گائیڈ بھی کیا ہوا ہے کہ آڈیٹر کو کچھ نہیں بتانا، تو آپ کا جو ڈپلومیٹک اور جو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جو آپ کی مطلب ماشاء اللہ اپنی پرسنل ٹریٹس ہیں، اس کو بیس کرتے ہوئے، یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ نے پھر بھی انفارمیشن نکال لی ہے کہ جی جو Right, sir. گراؤنڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں لیکن رپورٹ نہیں کیے گئے. تو آپ کو ڈپلومیٹک بھی ہونا پڑے گا، آپ کو کین آبزرونٹ بھی بننا پڑے گا کہ فزیکل جو بھی سراؤنڈنگز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں. سب سے بڑی بات تو اس میں فزیکل سراؤنڈنگ میں آپ کی اپنی سیفٹی بھی ہے، کہ ایز این آڈیٹر یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ جس ایریا میں جا رہے ہیں اپنی سیفٹی آپ ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ رہے ہیں. کہ جیسے میں جب ٹریننگ کروانے جاتا ہوں تو میرا بیہیویئر اور ہوتا ہے، جب سیفٹی آڈٹ کے لیے جاتا ہوں تو بیہیویئر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، کہ ہمیں مطلب ایز اے ٹرینر بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو تو ہماری ریپوٹیشن بھی جاتی رہے اور ایز این آڈیٹر بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ خود ہی آڈٹ کرنے آئے ہیں اور خود ہی انجریز میں پھنس گئے گاڈ فاربیڈ. تو ہمیں بڑا وہ کیئرفلی چلنا پڑتا ہے نا. اور اگر ہم مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں پھر تھوڑا ایزی وے ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ ہم ڈاکومنٹیشن اور ڈیولپمنٹ سین میں ہوتے ہیں نا. تو آپ کو کین آبزرور بھی بننا پڑے گا، تاکہ آپ ساری کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کیا سراؤنڈنگز ہیں، اور جب آپ آبزرور بنیں گے تو سسٹم خود آپ سے بات کر رہا ہوگا کہ میں اچھا ہوں، برا ہوں، یا کیا کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا کیا امپروو کرنی پڑیں گی. Right, sir. آپ کا جو پرسیپٹیو بیہیویئر ہے وہ بھی بہت اہم ہے، مطلب کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی اویئر ٹو انڈرسٹینڈ سچویشن. جیسے ہم نبوش آئی جی سی میں نا پڑھا رہے ہوتے ہیں رسک پرسیپشن، کہ رسک پرسیپشن ہر بندے کی ڈفرینٹ ہے نا، کہ ایک رسک آپ کی نظر میں رسک ہے، میری نظر میں ہو سکتا ہے وہ کم رسک ہے یا رسک ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو رسک پرسیپشن، اسی طرح آپ کا جو پرسیپٹیو بیہیویئر ہے وہ بھی بڑا زبردست ہونا چاہیے، کہ آپ امیڈیٹلی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنا خود کو اویئر کر سکتے ہیں. آپ کو ورسٹائل بھی ہونا چاہیے،
کہ ایڈجسٹ ریڈیلی ٹو ڈفرینٹ سچویشنز یو نو کہ آپ نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, آپ آڈیٹ ہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ تم نا ظلم کر رہے ہو مجھ پہ, یہ تم نے ہائی لائٹ کیا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اب ایک سچویشن بن گئی ہے نا, تو اب آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے اس سچویشن میں؟ کلوزنگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے آپ سارے ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایویڈنسز کے ساتھ کہ یہ مسئلے ہیں, لیکن دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ. تو ابھی ایک سچویشن بن گئی ہے, یا 10 پوائنٹس ہیں تو 8 ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, 2 پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ناٹ ایکسیپٹیبل, یہ آپ ثابت کریں. اور انفارچونیٹلی آپ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ایویڈنسز نہیں پراپر لے کے آپ آئے, تو ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. تو کہیں پہ ہینڈز اپ بھی کرنے پڑ سکتے ہیں رائٹ, یا پھر دوبارہ ریویو میں جانا پڑ سکتا ہے. لیکن چونکہ کلوزنگ میٹنگ ہے, جو آڈیٹی ہے وہ چاہتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں جائیں اس کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ یو نو. تو اس میں بیسٹ کیا ہے جو میں ٹیکٹک یوز کر رہا ہوتا ہوں, کہ جو میں آبزرویشن لگاتا ہوں اس کا جو نان کنفارمنس فارم ہے وہ آن اسپاٹ تیار کر کے میں ساتھ ہی اس کے سائن لے لیتا ہوں آڈیٹی کے, تاکہ وہ مطلب اپنی بات سے مکرنے کا موقع ہی چانس ہی ختم ہو گیا نا. اور اگر اس نے ٹائم مانگا ہے جی مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں, تو اس پہ پھر میری اپنی ولنگنیس ہے کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. کیا یہ صرف امیڈیٹ کریکشن چاہیے یا کہ اس پہ ریگولر کچھ ایکشنز چاہیے فردر, کہ پریونٹیو میجرز چاہیے جن کے لیے پلان سامنے آنا چاہیے, رادر دین کہ جسٹ کریکشن میں چلے گئے اور جسٹ ٹو کلوز دا آبزرویشن یو نو. اسی طرح ایک اور کوالٹی چاہیے کہ آپ کو پرزسٹنٹ بیہیویئر بھی, آپ کا جو فوکس ہے یو نو ٹو اچیونگ آبجیکٹیوز, کیونکہ آپ نے آبجیکٹیو رکھا ہوا ہے کہ آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اب آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میکسیمم اس آڈٹ کو کیسے پروڈکٹیو بنانا ہے, کیسے کمپنی کے لیے بینیفیشیل بنانا ہے. تو ایک فوکس آپ کا پھر آڈٹ پہ ہی ہونا چاہیے. آپ کو ڈسائسو یا یو نو ٹائملی آپ کے کنکلوژن نکالنے کا جو لاجیکل ایبیلٹی ہے وہ بھی آپ کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی, کہ مطلب ٹائملی کنکلوژنس, کہ لاجیکل ریزننگ ہو, انالیٹیکل ایبیلٹیز ہو, اور امیڈیٹ آپ ڈیسیجن لے سکیں, کنکلوژن نکال سکیں کہ اس پرٹیکولر ایریا میں جو آپ آئیڈینٹیفائی آپ نے کیا ہے کیا وہ واقعی جسٹیفائڈ ہے یا انجسٹیفائڈ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ میں ہی تھوڑا زیادہ سخت ہو رہا ہوں, تو یو نو یو چینج یور بیہیویئر ایکچولی, کہ آپ نے کنکلوژن چینج کر لیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یار میں کچھ زیادہ ہی سخت ہو رہا ہوں یہاں پہ. ایک چیز اگر پروسیجر میں 10 اسٹیپس لکھے ہوئے ہیں اور وہ 9 اگر فالو کر رہے ہیں, ایک اسٹیپ اگر فالو نہیں کر رہے اور وہ کریٹیکل بھی نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ مطلب رادر دین کہ آپ ٹوٹلی پروسیس کو فیلئر ورڈ میں لے جائیں, آپ کچھ نہ کچھ وہاں پہ کنکلوژن پازیٹیو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے اندر ایز این آڈیٹر سیلف ریلائنٹ ایبلٹی بھی چاہیے, کہ جو آپ کے ایکٹس اور فنکشنز ہیں وہ بڑے انڈیپینڈنٹلی اس طرح انٹریکٹ ہو رہے ہوں کہ اس میں افیکٹونیس نظر آئے, اسپیشلی ود ادرس. چاہے آپ امپلائیز انٹرویو لے رہے ہیں, چاہے آپ ڈپارٹمنٹ ہیڈس کو ڈیل کر رہے ہیں, چاہے آپ اوپننگ میٹنگ میں ڈیل کر رہے ہیں یا کلوزنگ میٹنگ میں یا ڈیورنگ دا آڈٹ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں, تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ اتنے انڈیپینڈنٹ ہوں کہ آپ ہر کسی سے افیکٹولی خود ڈیل کر سکیں, کہ آپ کو وہ جسٹس کے لیے کسی بندے کو نہ بلانا پڑے. تو یہ کوالٹیز ہیں میرے خیال میں. ان کوالٹیز کو ہی آبزرو اگر ہم اپنے اندر کریں تو کئی گیپس نکل سکتے ہیں, اور ان گیپس کے لیے ہمیں بھی پلاننگ میں جانا پڑے گا کہ کیسے امپروو کریں فردر یو نو. کیونکہ یہ سمندر ہے نا, ہر فیلڈ سمندر ہے ایکچولی, ڈپینڈز آن یو کہ آپ کتنا ڈیپ ڈاؤن جانا چاہ رہے ہیں. اٹس آل یور سوئمنگ میتھڈالوجی. اب آڈٹ کی جو میتھڈالوجی ہے, دیکھیں اگر ہم ڈیٹے کی بات کریں تو ہمیشہ اسے کلیکٹ کریں, ریکارڈ کریں, اینالائز کریں, کہ ڈیٹا مسٹ بی کلیکٹڈ, ریکارڈڈ اینڈ اینالائز آلسو, اور سمرائز ایز ویل اینڈ دین کمیونیکیٹ. یہ سیکوینس ہے ایکچولی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ڈائریکٹ بس ڈیٹا کلیکٹ کیا اور سمری دے دی, نہ اس کو ریکارڈ کیا پراپر, نہ اینالائز کیا, اور بس جسٹ سمرائز کر دیا ورڈس میں.
آپ کو پتہ ہے وربل اور نان وربل کمیونیکیشن 59% ہے، لیکن جو وربل اور ریٹن کمیونیکیشن ہے اس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھ کے تو سمرائز جب آپ کر رہے ہیں تو بیک اینڈ پہ سپورٹیو ڈاکومنٹ چاہیے، مطلب کہ کن بیسس پہ آپ کن ریکارڈس کو بیس کرتے ہوئے آپ سمرائز کر رہے ہیں، دین کمیونیکیٹ، کہ آپ کوئی بھی ڈیٹا ایسے ہی نہیں شیئر کریں گے، کہ یہ جو CRAS کا پروسیس ہے، کلیکٹ ریکارڈ اینالائز سمرائز اینڈ کمیونیکیٹ، یہ سیکوینس ہمیں فالو کرنا پڑے گا جب ڈیٹے کی بات ہوگی۔ اپروچ میں یوز کریں، انٹرویو کریں، آبزرویشن، فزیکل ریویو، یہ آپ کی اپروچ ہونی چاہیے آڈٹ میتھڈالوجی میں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس ڈیٹے پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ انٹرویو میں چلے جائیں، آبزرویشنس اپنی جو ہے وہ خود سے دیکھیں، اور فزیکل ریویو میں بھی جا سکتے ہیں۔ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ، واٹ، ویئر، وین اینڈ ہو، یو نو، اور وائی، کہ 5 Ws and HY۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ایک سچویشن دیتا ہوں کہ ایک بندہ سلپ ہوا اور مشین سے ہٹ ہوا اور سڈن فیٹیلٹی ہے۔ اب سپوز اس کی انویسٹیگیشن اگر کمپنی آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہے تو اس میں کیا کیا ایسے مطلب چیزیں آپ چاہیں گے کہ وہ دکھائیں آپ کو اگر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ سلپ ہوا، ہٹ ٹو دا مشین اینڈ سڈنلی ڈائڈ۔ اب ایز این آڈیٹر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسیڈنٹ انویسٹیگیشن میں کیا کیا ڈیٹا چاہیے آپ کو؟ سر اس میں تو پہلے جو ہے ہم نے پورا اس کو فالو کرنا ہے جو ہمارا انسیڈنٹ انویسٹیگیشن پروٹوکول ہے، لائک جو رامکو میں ہو رہا ہے کہ ہم نے ایریا سیکیور ہوا ہے پراپر، اس کے بعد جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے اس کے ممبرس کون کون سے ہیں، اور انہوں نے کیا اس کو پراپرلی ویریفائی کیا ہے، جو ایویڈنس ہیں وہ کلیکٹ کیے ہیں، جو جو آئی وٹنس ہیں ان سے ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، پھر انیشیل رپورٹ کیا کہہ رہی ہے اور فائنل رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، یہ ساری چیزیں سر دیکھیں گے۔ ایکسلنٹ، لیکن کہیں نہ کہیں آپ ان کویشچنس کو بھی ضرور پوچھو گے کہ وائی دیٹ اسپیلیج واز ہیپن، ہاؤ دیٹ اسپیلیج واز ہیپن، یو نو۔ تو اگر آنسر میں لکھا ہوا ہے کہ جی فوک لفٹ واز لیکنگ، دین وائی دیٹ فوک لفٹ واز لیکنگ، اس کا آنسر آپ کو چاہیے ہوگا۔ فوک لفٹ واز لیکنگ بیکاز دیر واز نو انسپیکشنز ڈن بائی دی فوک لفٹ آپریٹر۔ وائی دیٹ انسپیکشن واز ناٹ ڈن، اس کا بھی آنسر آپ کو چاہیے انویسٹیگیشن میں۔ بیکاز inspection was not done because the warehouse supervisor mentioned to the guy, go to the loading area, there is a truck waiting outside, forget about inspections, you know, we have no time because customer is waiting for the products. Why warehouse instructed terribly such kind of why he gave such orders? Because the general manager of the company, he gave instructions clearly to warehouse supervisor, don't waste even a second, customer is waiting for the products. Why general manager gave these instructions? Because the customer, because the customer, he gave a threat that I need my products within today, not tomorrow. Tomorrow means cancel my order. So because of that terrible trickle down affected kind of pressure, negative pressure, one life is over. تو انویسٹیگیشن میں آپ جب تک اینڈ سورس کو، ہڈن روٹ کازز کو، جو ویزیبل، جو جنرل، جو مین روٹ کازز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ہڈن کائنڈ آف انڈر لائن جو روٹ کازز ہیں جو ہم نبوش میں بھی اسٹڈی کروا رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ وہ نہ اس انویسٹیگیشن میں تلاش کر لیں تب تک آپ اس ڈیٹے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یو نیڈ آنسرس فار آل دوز کویشچنس کہ ایٹ دی اینڈ، اور پھر فردر ایکشن کیا لیے گئے ہیں کہ واٹ ایکشنز آر ٹیکن، کیونکہ انویسٹیگیشن تو اب مکمل ہوئی ہے، اب ایکشنز کے لیے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ آئندہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں بات کر رہا ہوں اگر آئیڈیلی پورا آپ نے ڈیپ روٹڈ کام کرنا ہے ایک آئیڈیل سسٹم ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ کتنا ڈیپلی کام کرنا چاہتے ہیں، کہ یا جسٹ آڈیٹ رپورٹ از امپورٹنٹ ٹو شو ٹو ریمکو، چوائس از یور آن۔ لیکن ریمکو بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دے نو کہ واٹ از گوئنگ آن، اور جو کسٹمر جو سیلری پیئر ہے، جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے، ہی نوز ایوری تھنگ،
وہ کئی بار ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی میں ارامکو کے بندے آپ کے ملازم بن کے کام کر رہے ہیں جسٹ ٹو رپورٹ دیم یو نو وٹ از ہیپننگ ان سائڈ. کیونکہ آپ نے برانڈ کو ایسے ہی تو قائم نہیں نہ رکھنا. دیر از اے انٹیلیجنٹ سسٹم بیہائنڈ. ایسے ہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسٹمر نوز نتھنگ. کسٹمر نوز ایوری تھنگ یو نو. ایگزیکٹلی سر. وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں دے رہا ہوں, میں پیسہ دے رہا ہوں, اور کیا کیا کہاں ہو رہا ہے, کس کس چینل سے رپورٹیں اس کے پاس آ رہی ہیں. اور اسی لیے ارامکو جب ہوم ورک مکمل کر لیتا ہے پھر وہ آپ کی ایکسکیوزز سنتا ہی نہیں ہے. جسٹ بلیک لسٹ اور نو مور کانٹریکٹس یو نو. کیونکہ وہ 6 ماہ سے لگے ہوئے تھے, وہ 1 سال سے لگے ہوئے تھے اسی کام ہی. تو جب آپ آنیسٹی کے ساتھ چلتے ہیں نا تو پھر آپ سے 19-20 ہو بھی جائے, ارامکو ول بی فلیکسیبل بیکاز دے نو کہ یو آر ٹرسٹ وردی یو نو, کہ یو آر ٹرائنگ, یو آر امپروونگ, یو آر اے رسپانسبل کمپنی یو نو. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب بہت زیادہ سخت ہیں. وہ سخت تبھی ہوتے ہیں جب ٹرسٹ بریک ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کا مطلب ایز اے سیفٹی انچارج یا سیفٹی لیڈر سائٹ پہ کوشش کریں کہ ارامکو کے ساتھ زیادہ اوپننیس پہ کام کریں, کہ بی ٹرانسپیرنٹ ٹو دیم. اگر کوئی سچویشن کریٹ بھی ہوگی, یس اٹس ہیپنڈ بٹ دیز آر دا ایکشنز وی آر گوئنگ ٹو ٹیک. کہ جب آپ ٹرانسپیرنٹ رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ارامکو گائز دے ول اسٹارٹ سپورٹنگ یو آنیسٹلی یو نو. اینڈ دیٹس وائی دے اپرووڈ یو ایز اے سیفٹی آفیسر آلسو. کہ جب آپ سیفٹی آفیسر یا WPR یا سپروائزر کے طور پہ اپروو ہوتے ہو تو بیسیکلی انڈائریکٹلی یو آر ارامکو گائے یو نو. سیلری وہ ارامکو آپ کو دلوا رہا ہے اس کانٹریکٹر کے ذریعے. ایسے ہی ہے. بس یہ چین ہے. لیکن چونکہ کانٹریکٹر وہ ایک الگ مطلب مائنڈ سیٹ ہے. ہر کانٹریکٹر ڈفرینٹ ہے. کچھ کانٹریکٹرز ہیں دے آر کنسیڈرنگ دیم سیلوز another ارامکو یو نو, رسپانسبل لائک ارامکو. جیسے شلمبرجر ہے یو نو, اسی طرح کے کئی نیمز ہیں. ایون نیو میں بیکٹل ہے. کئی ایسے برانڈز ہیں جو کہ سیلف ان کا اپنا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ ارامکو بلائنڈلی ٹرسٹ کرتا ہے یو نو. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی ٹریڈس کو اسٹیبلش کر لیا تو اب آڈٹ کرنا کیسے ہے. تو اس کے لیے پہلے تو آپ کا ایئرلی آڈٹ اسکیجول ہونا چاہیے, آڈٹ پلان بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ پلان شیئر کریں تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون سے ایریے کا ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ کس دن کب ہوگا, کتنے ٹائم کے لیے ہوگا. اور اگر کوئی چیک لسٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز یا پروسیس وائز یا ریمکو اسٹینڈرڈ وائز, ایک تو چیک لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نا, تو ایک آپ اپنی ریمکو اسٹینڈرڈس کو بھی فلٹر کر کے ایک چیک لسٹ, اور ہو سکتا ہے کہ آلریڈی بھی پریپیئرڈ ہوں. اگر آپ ریمکو PMT سے بات کریں تو دے کین گیو یو چیک لسٹ فار ایوری سارٹ آف ایکٹیویٹی, پروسیس, ایریاز, ڈپارٹمنٹس, ہر چیز موجود ہے ان کے پاس. جسٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس ٹو دیم اینڈ گیٹ ایوری تھنگ یو نو ان شیپ آف ڈاکومنٹیشن ریلیونٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. اور ہر PMT, ہر پروجیکٹ کی اب الگ PMT ہے, اور ہر PMT کا ایک ڈفرینٹ بیہیویئر ہے بیکاز دے آر ہیومن لائک اس یو نو. ایسے ہی سر. تو ان کے بیہیویئر کو انالائز کرتے ہوئے موو آن انشاءاللہ. اور اپنی کمپنی سے زیادہ ریمکو کو ویلیو دیں, ریمکو کو سنیں, بیکاز الٹیمیٹلی سب کو شولڈر آپ کے چاہیے نا. جب بھی کچھ غلط ہوگا تو ایوری بڈی ول اسٹارٹ شاؤٹنگ اینڈ بلیمنگ یو نو. تو وہ بلیم شاؤٹ کہاں کریں گے؟ ارامکو کے سامنے. یا پھر ارامکو کے نام پہ آپ کو تھریٹ دے رہے ہوں گے, جی ارامکو نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو آپ ڈائریکٹ ہو جائیں نا ارامکو کے ساتھ. لیٹ دیم ٹاک ٹو یو ڈائریکٹلی کہ واٹ ایور از ہیپننگ ٹاک ٹو می, نو پرابلم. وائی دے آر گوئنگ ایوری ٹائم ٹو پروجیکٹ مینیجر یو نو. پروجیکٹ مینیجر کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ جو وہ کہہ کے جائیں وہ یاد بھی رکھ سکے کہ کیا کہہ کے گئے ہیں. وہ بھی آپ کو ہی بلا کے بتائے گا نا. نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس میں بولڈنس چاہیے. اس میں آپ کو اپنی کمپنی کا کلچر بھی, لیڈرشپ کا جو کلچر ہے وہ سارا اسٹڈی کر کے ڈیسیژن لینے پڑیں گے. ایسا نہ ہو کہ اپنی جاب ہی گوا بیٹھے میری باتوں میں آ کے.
تو سر آپ ایسے جو ہے ہی نا وہ جہاں پہ اینالائز کر کے چلیے گا. میں تو کوئی ایسی کمپنی دیکھیں جہاں پہ کمپلائنس فل فالو ہو تو میں وہاں بھی موو کر کے مجھے کوئی ریکمینڈ کریں. یہاں پہ وہ چیز نہیں. نہیں دیکھیں کہ دو چوائسیز ہیں نا. ایک ہی ہے کہ آپ یو آر, یہ تو پکی بات ہے, بیڈ سسٹم آلویز پنچ یو ہارڈ if you are a good person, you know. Bad system always punch to the good professionals. Lekin ایسے ہی ہوتا sometimes the good professionals accept the challenge and they change the culture, they change the environment, you know. لیکن اس میں it takes ہے. time اور بڑی آپ کو پھر اپنی سر لائف ہے. آپ نے مستریوں کے ساتھ کام کیا ہے کبھی؟ کس کے ساتھ؟ مستریوں کے ساتھ. یار یہ بڑا کریٹیکل نقطہ آپ نے چھیڑ دیا. کہ جب تک سر پہ ہیں تب تک ہل رہے ہیں, اور آپ کو سر پہ بھی نہیں کھڑے ہونے دیں گے. کہہ دیں گے کہ اینٹ ختم ہو گیا, سیمنٹ ختم ہو گیا, اب بجری اور لا دیں, اب نہ فوم لا دیں, یو نو, تاکہ آپ سر پہ رہیں گے. انہیں کچھ ہلنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا. آپ سر پہ, تو میں سمجھ سکتا ہوں واٹ ایگزیکٹلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہ تو, لیکن ڈیفینیٹلی یو نو ملینز آف کمپنیز آر دیر. اگر ایک کمپنی آپ کو افورڈ نہیں کر پا رہی, آپ کو ہضم نہیں کر پا رہی, تو دین دیر آر اے لاٹ آف آپشنز, یو نو. لیکن کام کریں. لیکن اس پروفیشن کو میں یہ اسلام کی طرح تبلیغ بھی کہہ رہا ہوں کہ یار اس کو منی میکنگ پروفیشن سمجھ کے سیفٹی میں نہ آئیں. یہ عبادت ہے, اور ہمارا قرآن بھی ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ سیونگ ون لائف سیونگ دی ہول ہیومینٹی. تو آپ اس کو عبادت کے, پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے, وہ تو آئے گا جب آپ ایز اے سیفٹی آفیسر, سپروائزر, مینیجر کام کریں گے. تو وہ جو آپ کے نصیب کا ہے, اللہ راضی کا ہے, وہ آنا ہی آنا ہے. لیکن اس پروفیشن کو صرف پیسے کے لیے جوائن نہ کریں یار. یہ بڑی مطلب ناانصافی ہے اس پروفیشن کے ساتھ, کہ آپ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو جگا کے رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو ٹرین کر رہے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہیں, پی پیز دے رہے ہیں, ان کا ڈیٹا انالائز کر رہے ہیں, ان کی ہیلتھ چیکس کر رہے ہیں, ان کو میڈیکل فیسلٹیز دے رہے ہیں, ان کو فائر ایکسٹنگوشرز تک پرووائڈ کر رہے ہیں. کیا کچھ نہیں آپ کر رہے جسٹ ٹو کیپ دم سیف, یو نو. تو پیسہ تو آ رہا ہے آٹومیٹکلی, لیکن دوسرے لفظوں میں یہ ایک عبادت بھی ہے, اور عبادت سمجھ کے کریں گے تو بری سچویشن میں بھی سکون ملے گا. یہ بھی میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ بیڈ کمپنیز میں بھی سکون ملے گا اگر عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے اندر جو اسپرچویلٹی آئے گی, جو اسپرچول پاورز ہیں, وہ کسی کے سامنے بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گی اللہ کی رحمت سے. یہ بھی میں ایکسپیرینس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چوائس آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے کیسے, کس طرح, کیونکہ یو نو بیٹر دین می کہ کیسے لوگ بیٹھے ہیں. پھر دیکھیں نیشنلٹی وائز ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے نا. اب اگر لیڈرشپ پاکستانی ہے تو وہ صرف پاکستانی اس کو پریفرنس پہ رکھیں, اور انہیں کوئی گڈ گائے کہیں, اپنی گڈ بکس میں صرف پاکستانیوں کو رکھیں, تو انفیئر کلچر ہے. جو اچھا ہے, جو جس طرح کا ہے, اس کو اس طرح آگے بڑھنے دیں مطلب. تو یہ جو ڈسکریمنیٹری کائنڈ آف بیہیویئر ہے, یہ بھی کہ اب اگر کیرلا کا بندہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بس کیرلا ہی ہو ہر طرف. دیکھا, آپ کو پتا ہے کیرلا کے بارے میں, اسی لیے آپ نے کیرلا کی بات کی ہے. کہ وہ مطلب ایسا نہیں کہ اب آپ ایک ٹی بوائے لگ گئے ہیں تو اب آپ کہیں سیفٹی مینیجر بھی کیرلا والا ہو, اب سیفٹی سپروائزر بھی کیرلا والا ہو. سر یہ تو نہ تو ہوتا ہی ایسے. میں سائیکل میں انٹرویو دینے گیا ہوں کیرلا مینجمنٹ سے, پہلا سوال کیا کہ لیکن میں ٹو بی ویری آنیسٹ, ابھی ہم بات چلیں کر رہے ہیں تو یہ ڈسکشن ہوگی ادروائز. لیکن ان کی اپروچ دیکھیں کہ آرگینیکلی دے سپورٹ ایچ ادر, کہ مطلب ود آؤٹ اینی یو نو کہ دے سپورٹ ایکچولی. کیرلا جو ہاں ہوگا کسی کو سپورٹ. تو ایک کمیونٹی ہے نا, انہوں نے اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ رکھا ہوا ہے. تو ہر کمیونٹی کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. مطلب ایک پروجیکٹ پہ اگر 12 نیشنلٹیز ہیں تو آپ کو ہر نیشنلٹی کو, اس کے کلچر کو, اس کے بیہیویئر کو سمجھ کے ڈیل کرنا پڑے گا نا, جو کہ اتنا ایزی نہیں ہے. یہ بھی ہے. تو جب آپ نے آڈٹ کنڈکٹ کر لیا پلان کے مطابق, تو پھر ڈیفینیٹلی آڈٹ رپورٹ تیار کرنی پڑے گی, اور وہ آڈٹ رپورٹ سبمٹ کریں, اور جو این سی مطلب نان کنفرمیٹی رپورٹ ہے وہ بھی فل ہونی چاہیے. اب آڈٹ اسکیجول جو ہے وہ میک شیور کہ پراپر اس کے مطابق ہی آڈٹ ہوں, اور ایئرلی اس کو کریٹ کرتے ہیں, تاکہ جو بھی نمبر آف آڈٹس آپ نے 2025 میں کنڈکٹ کرنے ہیں تو وہ پلان میں ریفلیکٹ ہو رہے ہوں.
اور اس کو آپ بجٹ پرپز کے لیے بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی ریسورسز چاہیے یا کوئی کاسٹ انوالوڈ ہے، یا اگر آپ کی کمپنی کی 20 سائٹس ہیں اور آپ کو 20 سائٹس کو آڈٹ کرنا ہے، تو پھر دوسری سائٹس پہ جانے کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹیشن چاہیے، فوڈ چاہیے، آپ کو ڈفرینٹ فیسلٹیز چاہیے، رائٹ؟ تو آپ بجٹنگ میں بھی اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ انٹرنل آڈٹس کے لیے بھی آپ کی کمپنی مینجمنٹ چاہے گی کہ ہم نے اپنے بندوں سے انٹرنل آڈٹ بھی نہیں کروانا، اشتیاق کو بلاؤ یا فلاں کو بلاؤ، نا سمجھ رہے میری بات؟ تو کہیں نہ کہیں وہ پروسیجر میں لکھ دیں گے کہ if we will not be satisfied with the performance of our own internal auditors, then the company have rights to call any expert from outside as a freelancer just to conduct internal audits. But company will share all the procedures, policies with him before 1 month, تاکہ 1 مہینہ اس کے پاس ہو، وہ پورا سسٹم سمجھے، اس کے بعد آڈٹ کرنے آ جائے۔ اب یہ ایک سیمپل ہے آڈٹ اسکیجول کا نا، کہ یہ اس میں ڈپارٹمنٹس کو اپنے مطلب، اور آپ ایریاز بھی، پروسیجرز، نمبر بھی، جو بھی آپ کا، اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح، یہ ایک فارمیٹ ہے لیکن آپ اس کو کس طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں، اٹس آل یور چوائس۔ میں نے کہا نا کہ اسٹینڈرڈ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ ایسے کریں، اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ آپ جتنا کوالٹی، جتنی اچھی کوالٹی فارمیٹ لے کے آ سکتے ہیں لیں۔ تو آپ نے ڈپارٹمنٹس لکھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا نیم اور کس منتھ میں آپ نے آڈٹ، اور نیچے کلر کوڈنگ کر دیں کہ پلانڈ آڈٹ ہے، اگر کیریڈ آؤٹ اینڈ رپورٹڈ ہے تو پھر کلر چینج کر دیں، فالو اپ اینڈ کلوز ہو گیا ہے تو کلر چینج کر دیں، اگر تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے تو یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنل ایکسٹرنل آڈٹ ساری آپ ایک ہی پلان رکھیں گے یا کہ انٹرنل آڈٹس کا سیپریٹ اور ایکسٹرنل آڈٹس کا سیپریٹ، چوائس از یورس، اوکے۔ اور آڈٹ پلان میں میک شیور کہ جو بھی آپ گائیڈ لائن اسپیسیفائی آپ کر رہے ہیں کہ جی آپ ان ایس او پیز کے اگینسٹ یا پروسیجرس کے اگینسٹ آڈٹ کریں گے، وہ بھی آڈیٹی کو پتہ ہو، کیونکہ وہ بار بار چیلنج کریں گے اسی بات پہ کہ جی آپ نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے پروسیجر میں کہ یہ بھی کرنا ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایس او پی 009 ہے اور اس میں کنفائن اسپیس انٹری مینجمنٹ پروسیجر لکھا ہوا ہے انہوں نے، تو اس میں اگر کوئی ایک پوائنٹ مس ہے کہ جی دیر از نو نیڈ آف ٹول باکس میٹنگ، لیٹس ٹیک این ایگزامپل، ایون دو کہ وہ ایس او پی صحیح اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ٹی بی ٹی ہونی چاہیے، لیکن اگر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ٹول باکس میٹنگ ناٹ نیسیسری بیکاز ورک پرمٹ از ایشوڈ اور ایوری بڈی نوز بٹ دا پرمٹ شوڈ بی شیئرڈ ود ایوری ون انسٹیڈ آف پرفارمنگ ٹول باکس میٹنگ، تو اگر ان کے پروسیجر میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اسی بات پہ ڈٹے رہیں کہ ٹول باکس میٹنگ کیوں نہیں ہوئی، تو وہ پھر چیلنج کریں گے کہ لکھا کہاں پہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ پھر آپ کے پاس چوائسیز ہیں کہ آپ اس پروسیجر کو چیلنج کریں گے یا کہ ان کی بات کو مطلب اپنے پوائنٹ کو، آبزرویشن کو ریموو کریں گے۔ اگین سچویشن ہے، اس لیے آپ کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ ایز این آڈیٹر جو ہم نے پیچھے بات کی ہے، لیکن میک شیور کہ آپ کے پاس سفیشینٹ اپروپریٹ ایویڈنسز ہوں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اسی کو بیس کرتے ہوئے آپ مطلب ڈبیٹ کسی بھی لیول پہ ون کر سکتے ہیں، اینڈ میک شیور کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو آڈیٹی کے ساتھ آپ کی، اور آڈیٹی کو بھی پوری اپرچونٹی دیں کہ وہ ریڈیلی مطلب ایٹ دی ٹائم آف آڈٹ وہ ہر چیز کو جو بھی آپ شیئر کر رہے ہیں وہ ولنگلی ایکسیپٹ کریں، مطلب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ میں ساتھ ساتھ ہی سگنیچرز لے لیتا ہوں، ساتھ ساتھ ہی پکچرز ایویڈنسز کی، کہ ہارڈ کاپی بھی ہوگی، سافٹ کاپی بھی ہوگی، کہ اگر ہارڈ کاپی بھی لنچ کے دوران ادھر ادھر کر دیں گے نا تو تب بھی سافٹ کاپی تو ہے نا میرے پاس، کہ آپ کو یو ہیو ٹو تھنک ان آل ڈائریکشنز اب یہ آڈٹ پلان کا ایک سیمپل ہے جو کہ نارملی ہمیں شیئر کرنا چاہیے، جس میں لکھا ہو کہ جی آپ کس ڈپارٹمنٹ کو آڈٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا آڈٹ کا آبجیکٹیو کیا ہے، اسکوپ کیا ہے، آڈٹ کا کرائٹیریا کیا ہے، کس اسٹینڈرڈ کو بیس کرتے ہوئے آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں، کس ڈیٹ کو آپ آڈٹ کریں گے، اور یہ جو ڈیٹ ہے یہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے آپ کی آڈٹ پلان میں بھی، جو ہے آڈٹ اسکیجول ہے پورے سال کا، اور اپنا نام بتائیں، اگر آپ ٹیم لے کے جا رہے ہیں تو ٹیم کے نام بھی بتائیں، اوکے۔ اور اگر کوئی گائیڈ آپ کو چاہیے اس ڈپارٹمنٹ میں
تو اس گائیڈ کا نام بھی یہاں ایگری کریں. اور کس ٹائم پہ آپ کیا چیزیں کریں گے, کس بندے سے ملیں گے, آڈیٹ ہی کون سا ہوگا, یہ آپ نا یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ڈیپتھ میں جانا چاہیں یو نو کہ 8 AM سے 8:30 AM آپ کیا کیا کر رہے ہوں گے. 8 AM آپ سائٹ ٹور کریں گے, اوپننگ میٹنگ آپ 8:30 کریں گے, اس کے بعد 9 بجے آپ مینجمنٹ سے ملیں گے, 10 بجے آپ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم یا سیفٹی مینجمنٹ سسٹم یا سیفٹی مینیجر سے ملیں گے, اس کے بعد آپ سیلز میں جائیں گے. مطلب جو بھی ہے گڈز ان ورڈ ہے, یہ تو کوالٹی مینجمنٹ کا ہے, لیکن آپ ISO 45001 کو ذہن میں لے سکتے ہیں, آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو. تو یہ کائنڈ آف سیمپل ہے, لیکن اس کا شیئر ہونا آڈیٹی کو ایک پرو ایکٹیو اپروچ دے دیتا ہے کہ وہ پلان کر سکتا ہے کہ کیسے. سب سے پہلے تو وہ اپنی اویلیبلٹی شور کرے گا کہ میں اب موجود رہوں نا جس دن آڈٹ ہے, تو وہ تبھی موجود رہے گا جب آپ پلان شیئر کریں گے. اس کے بعد چیک لسٹ جو ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ کہ یہ جو چیک لسٹ ہے یہ ہیلپ تو کرتی ہے, لیکن آپ کو سم ٹائم نا صرف ٹک مارک میں ہی آپ کے مائنڈ کو پروگرام کر دیتی ہے کہ بس اسی پہ اوکے نوٹ اوکے لکھنا ہے. کہ اس چیک لسٹ میں ہر پوائنٹ میں فردر ان ڈیپتھ آپ نے سینیریو بیس کیسے آڈٹ کرنا ہے, یہ تھوڑا سا فردر دیکھنا پڑے گا. اگر چیک لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی از کنفائنڈ اسپیس پرمنٹ از ایشوڈ, ایف یس چیک آل ادر ڈاکومنٹس آلسو. اب یہ آپ نے صرف اسی کو چیک کر دیا کہ یس پرمنٹ از ایشوڈ اوکے, لیکن جو آگے ریمارکس تھا بریکٹ میں کہ if issued then check all the relevant documentation and other physical kind of things on site, تو وہ اس لائن کو آپ نے اگنور کر دیا جو بریکٹ میں تھی. تو چیک لسٹ آپ کے مائنڈ کو نا لمیٹڈ کر دیتی ہے کہ صرف اوکے ناٹ اوکے میں. تو میں اس چیز کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ چیک لسٹ رکھیں, یہ آپ کو سسٹمائز ضرور کرتی ہے, ایک سیکوینس میں ضرور لے کے چلتی ہے, لیکن آپ نے ہر چیک لسٹ کے پوائنٹ پہ اپنے برین کو انگیج لازمی کرنا ہے کہ جی میں فردر اس میں کیا چیزیں ویریفائی کر سکتا ہوں. اور یہی تو گول ہے تاکہ آپ میکسیمم ریکوائرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی مطلب ویریفائی کر سکیں کہ وہ کمپلائی کر رہی ہیں کہ نہیں. اور جو گول ہے انٹرنل آڈٹ چیک لسٹ کا, وہ نو ڈاؤٹ کہ ریویو دا پروسیس اینڈ کنفرم دیٹ دا پروسیس ریکارڈز پرووائڈ ایویڈنس دیٹ دا پروسیس میٹس دس ریکوائرمنٹ. یہ جو پرووائڈ جو ایویڈنسز آپ لیں گے وہ ریکوائرمنٹس کو کمپلائی کر رہے ہوں, کہ جسٹیفائی کر رہے ہوں کہ یہ ایویڈنسز واقعی میں سفیشینٹ ہیں, کیونکہ سفیشینٹ ایویڈنسز ہونے چاہیے نا. انسفیشینٹ ایویڈنسز سم ٹائم وہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ میں لے جاتے ہیں. اب یہ آڈٹ چیک لسٹ ہے, جیسے آپ کس پروسیس کو یا کس ڈپارٹمنٹ کو یا کس کلاس کو آپ آڈٹ کر رہے ہیں اور اس کے آپ پوائنٹس بنا لیتے ہیں چیک لسٹ کے. لیکن یہ بھی میں آپ کے ساتھ ISO 45001 کی شیئر کروں گا واٹس ایپ کے ذریعے. اوکے سر. اس کے بعد دیکھیں جو آڈٹ رپورٹ ہے وچ از ویری مچ امپورٹنٹ, اور اس میں ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کی فائنڈنگز ہیں, جو بھی ڈیٹا آپ لے کے آئے ہیں, اس ڈیٹے کو آپ ایک شیپ دینی ہے آپ نے, اور وہ شیپ جتنی پروفیشنل ہوگی اتنی آپ کی اپنی برانڈنگ بھی ہوگی. صحیح. اس کی ریزن ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی آڈیٹرز ہیں سب سے زیادہ رسپیکٹ انہیں مل رہی ہے جو رپورٹنگ میں زبردست ہے, کہ جن کی رپورٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کہ اتنی پروفیشنل ہے, کنسائز ہے, اور ہر لحاظ سے ایک ایک پوائنٹ پہ ایویڈنسز ویل کلیکٹڈ ہیں کہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اتنی جلدی. تو اس پرسپیکٹو میں آئی وڈ اپریشیٹ کہ آپ اس آڈٹ رپورٹ میں جو میں فارمیٹ شیئر کروں گا اس پہ بھی غور کریں, کچھ اپنا ریسرچ میں جائیں, کچھ اپنی کمپنی کی پچھلی رپورٹس کو دیکھیں, اسپیشلی جو ایکسٹرنل آڈٹ رپورٹس ہیں یا کوئی انٹرنل آڈٹ رپورٹس ہیں, تو وہ ریویو کریں پوری فائل کو شفل اپ کر کے, اور دیکھیں کہ اس سے بھی 1000 گنا آپ بیٹر کیسے رپورٹنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ سیکھنے کی یہ بھی جگہ زبردست ہے نا کہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں یا دوسروں کی بیسٹ پریکٹسز یا ایکسپیرینس کو گین کریں, تو یا پھر اپنی غلطیوں سے سیکھیں.
تو خود غلطیاں کرنے سے بیٹر ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیں. ان کا جو ایکسپیرینس ہے جو انہوں نے رپورٹس میں شیئر کیا ہے, جو بھی پروفیشنل لک ہے اس کو سارا ماشاء اللہ پک کریں. اور یہ سیمپل ہے جس میں مطلب آڈٹ ڈیٹ کا ہونا لازمی ہے, آڈٹ لوکیشن کہ آپ نے کس لوکیشن کو آڈٹ کیا ہے. آپ کے اگر کوئی ٹیم ممبرس تھے تو ان کا لکھیں آڈیٹی کون تھی, آرگنائزیشن تھا, ڈپارٹمنٹ تھا, آپ کے آڈٹ کا آبجیکٹیو یہ پلان میں بھی تھا, اسکوپ بھی پلان میں تھا, آڈٹ کرائٹیریا بھی آپ نے پلان سے لیا. اس کے بعد آپ نے جو بھی پازیٹیو چیزیں چیک کی ہیں, اسٹرینتھس کیا تھیں, کون سے ایسے پازیٹیو کہ جی ایریاز ور فلی بیریکیٹیڈ, ایوری بڈی واز ویل ٹرینڈ, ہر بندے کے پاس ٹریننگ آئی ڈی تھا, ورک پرمٹ سسٹم واز ایکسلنٹ. جو بھی پازیٹیو اسٹرینتھس آپ نے آبزرو کی ہیں تو وہ بلٹ پوائنٹس میں یہاں ہائی لائٹ کریں. اس کے بعد آپ نان کنفرمیٹی سمری دے دیں کہ یہ پوائنٹس ہیں جو کہ مطلب یو بلیو کہ آر ناٹ کمپلائنٹ. اب اس میں بھی آپ کے پاس فارمیٹ ہوں گے, لیکن جو امپورٹنٹ فارمیٹ ہے وہ نان کنفرمیٹی رپورٹ ہے, جس میں یہ والا جو فارمیٹ ہے جو آپ پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ نے اپنا نیم لکھا, ریفرنس نمبر, اس کے بعد ڈیٹ, لوکیشن کیا ہے, کیٹیگری کیا ہے, میجر مائنر یا آبزرویشن ہے, اور نان کنفرمیٹی ہے تو اسٹیٹمنٹ کیا ہے, دا پروسیس فار کنڈکٹنگ مینجمنٹ ریویو ٹو کور آل ان پٹ ریکوائرمنٹس از ناٹ افیکٹو. اب یہ ایک نان کنفرمیٹی ہے, اس میں آگے آپ کو ایویڈنسز دینے پڑیں گے کہ آپ کس طرح یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ان پٹ ہے مطلب مینجمنٹ ریویو میٹنگ ہے وہ ساری ریکوائرمنٹس کو کمپلائی نہیں کر رہی, ناٹ افیکٹو. تو اب آپ ایویڈنس کیا دے رہے ہیں کہ جی آپ نے کون سی رپورٹ چیک کی تھی, مینجمنٹ ریویو میٹنگ ہوئی تھی 7 سپٹمبر کو, اور کوئی ریکڈ نہیں ہے منٹس آف میٹنگ کے, کوئی ایکشن پلان نہیں ہے, ایکشن جو لیے گئے ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا, رسک اینڈ اپرچونیٹیز کو پراپر ریویو نہیں کیا گیا. اس کے بعد اٹ واز اسٹیٹڈ دیر واز ناٹ انف ٹائم ٹو ریویو ایکشنز, اور یہ بھی کہا گیا کہ سفیشینٹ ٹائم ہی نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم رسک اور اپرچونیٹیز کو ایڈریس کر سکتے, اور اینڈ اٹ واز مینشن ان دا میٹنگ. اب آپ ایک ایویڈنس دے رہے ہو. اب یہ ہے جو ایویڈنس ہیں یہ بیک پہ سافٹ کاپی میں یا ہارڈ کاپی میں آپ کے پاس ہونے بھی چاہیے کہ جیسے آپ نے مینجمنٹ ریویو میٹنگ چیک کی ہے تو اس کی کوئی پکچر لے لیں یا کوئی آپ زیروکس کاپی بنوا لیں, لیکن وہ ایویڈنس رکھیں تاکہ آپ یہاں پہ شیئر کر سکیں. اس کے بعد کلاز یا ریکوائرمنٹ کا ریفرنس بھی دیں کہ کس کلاز کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوئی. جی یہاں کوئی کویشچن ہے آپ کے ذہن میں؟